السلام علیکم فرینڈز، دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ آل آف یو آر فائن انجوائنگ گڈ ہیلتھ۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں آج 20th ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کی ایپیسوڈ جو ہے نا وہ میں فجر کی نماز کے بعد بنا رہا ہوں، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا آپ لوگوں سے بات کرنے کا۔ تو بغیر کسی حیلہ حجت کے ہم اس کو جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں۔ ہم تھے جی چترال نانگا پربت، یہاں پہ چترال نانگا پربت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ اس کے بعد ملک کے ہند بھارت میں ایک شورش پیدا ہو گئی اور غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے اولو العزمی کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے۔ یہ آپ نے اچھا، یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ غزوہ ہند کا جو 19th ایپیسوڈ ہے وہ دیکھیں، اس کے 84 ویوز ہیں۔ امپریشن دیکھ لیں اور ایوریج ویو ڈیوریشن دیکھ لیں، بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اسے پسند کر رہے ہیں۔ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا بنانے کا، تو بڑی مشکل سے آج میں نے ٹائم نکالا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ کچھ دجال خان صاحب ہیں، یہ کافی زیادہ انوائے ہیں کہ میں کیوں ریئلٹی بتا رہا ہوں، اور میں نے تو انہیں کہا ہے اف یو وانٹ ٹو پریڈکٹ دین سیڈ فرام یور ہولی بک۔ ہر مذہب کی، ہر طبقے کی ایک ہولی بک ہوتی ہے، اگر آپ کچھ پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بتائیں۔ اینڈ آئی ایم ڈیڈ شیور بیکاز مائی پروفٹ پیس بی اپون ہم ورڈز آر نیور بین رانگ سنس ہز برتھ، سو لیٹس ہیو ویٹ اینڈ واچ پالیسی، بٹ مارک مائی ورڈز، یہ ورڈز لکھ لیں میرے۔ اور یہ میں آج پھر اسکرین پہ بھی دوبارہ کہتا ہوں کہ غزوہ ہند ول شیورلی بی ہیپنڈ اینڈ پاکستان ول بیکم گریٹر پاکستان۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں ابھی یہاں سے آپ کو یہاں سے ثابت بھی کر دیتا ہوں۔ یہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کی پیشن گوئیاں جو ہیں، جب سے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، جتنی میں نے پڑھی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آج تک جو ہے نا وہ غلط نہیں ہوئی۔ اللہ پاک اپنے نیک لوگوں کو جو ہے نا کچھ نالج دے دیتے ہیں، تو اسی نالج میں سے انہوں نے بتایا ہے ترکی والے، چین والے اور ایرانی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے۔ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا۔ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین یکجان ہو جائیں گے اور مل کر تمام ہندوستان کو غازیانہ انداز میں فتح کر لیں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا، چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے، اور میں قسم کھاتا ہوں حق تعالی شانہ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری تاریخ غار کی طرح ہوگی، تو جان لے کہ اس وقت اللہ کی راہ میں بڑھ کر لڑنے والے ہر جگہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے۔ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا۔ میں ابھی آپ کو رات کا ہی جو حرف راز پروگرام ہے اور یہ مقبول جان کا، اس کا میں آپ کو ایک صرف تھم نیل دکھا دیتا ہوں، جس میں کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں، افغان طالبان کا اعلان جہاد، یعنی افغان طالبان نے جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیا ہے غزوہ ہند کے حوالے سے بھی۔ اور آگے چلتے ہیں، میں آگے بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک چیز کہ کیا ہے۔ 528 میرے سبسکرائبر ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے نا مجھے اس حوالے سے بھی سپورٹ کریں۔ جتنے ہمارے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنا جو ہے نا بات کو ڈیفائن کرنے میں، ایکسپلین کرنے میں مجھے اچھا لگے گا۔ دیکھیں 84 75 14 124 108، یہ جب بھی میں غزوہ ہند کی بناتا ہوں 94، تو آپ لوگ اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ 96 174 49 اینڈ سو آن، ہر وقت ہر ٹائم جو ہے نا وہ اسے ویو کیا جاتا ہے۔ دیکھیں میرے ٹاپ 3 میں سیکنڈ نمبر پہ آ رہی ہے، اور 48 آورز میں بھی آپ یہ ٹریفک دیکھ سکتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 اینڈ سو آن، چلتا ہی جا رہی ہے، ٹریفک چلتی جا رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کی پسند کی وجہ سے میں اس سلسلے کو جو ہے نا وہ کنٹینیو کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ پوائنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہ میں نے بہت سارے چینلز جو ہے نا ان کو سرچ کیا، ان پہ ورک آؤٹ کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آئی گیس اگر 100 چینل ہے نا تو اس میں 90+ چینل تو صرف یہی بتاتے ہیں ہاؤ ٹو گیٹ 100,000 سبسکرائبر، اور
کیسے واچ آور کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور واٹ ناٹ اینڈ واٹ ناٹ، اور اسی کو بار بار رپیٹ کر کے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو، ینگ جنریشن کو سچ بتانا، گائیڈ کرنا، یہ میں تو کم از کم اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی، کہ جتنا نالج میں نے حاصل کیا ہے بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، کتابیں پڑھ کے، ڈاکٹر اسرار صاحب سے، وہ میں آپ لوگوں میں ڈائیورٹ کروں، اور انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، مارک مائی ورڈز، جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کو ہر چیز ضرور پوری ہوتی نظر آئے گی. یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری تاریک غار کی طرح ہوگی. تو جان لے کے اس وقت اللہ کی راہ میں بڑھ کر لڑنے والے ہر جگہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے. اچھا جی، آگے چلیں. اہل کابل کافروں کے قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے. کافر دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے، یعنی بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر بھاگنا جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، بلکہ ان کے بس میں ہی نہیں رہے گا. سرحدی غازیوں سے زمین مرکز کی طرف لرزے گی. مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار آئیں گے. آپ جو ینگ جنریشن مجھے سن رہے ہیں اور سنتے ہیں، ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ جو مسلمان، ابھی وہ کچھ دنوں پہلے واٹس ایپ پہ ہمارا گروپ ہے کلاس فیلوز کا نا، تو اس میں وہ اس طرح مذہب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. بل گیٹس کا میں نے ایک جو ہے نا وہ کلپ شیئر کیا تھا، تو ایک میرا دوست کہنے لگا کہ یہ آپ سب لوگوں کو ایسا ہی کیوں لگتا ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے پیچھے ہی ساری دنیا، یورپ، اسرائیل، امریکہ پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے اس کو علامہ اقبال کی جو نظم ہے ابلیس کی مجلس سے شورا، اس کا جو لکھا ہوا تھا وہ امیج، وہ میں نے اس کو شیئر کیا. اس میں یہ تھا، سب سے جو اوپر شیئر لکھا تھا کہ ہے خطر اگر مجھ کو تو اس قوم سے ہے، اس قوم یعنی مسلمان سے ہے، کہ جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یعنی اگر مجھے، یہ ابلیس اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کسی قوم سے، کسی سے ڈر ہے تو صرف وہ مسلمان قوم سے ہے. کہ یہ دیکھیے، یہ میں نے لکھا بھی ہوا تھا، ہے خطر اگر مجھ کو. تو میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں پڑھ کے. بہرحال یہ اب شاید اس ٹائم مجھے نہ ملے، کہاں لکھا تھا، اسی کو دیکھ لیں. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یعنی ابھی کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی تو وہ رہتا ہے. وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا ہم سب کو اپنی اپنی ایفرٹ لگانی پڑے گی. بلکہ میں آپ کو عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے خوف. یہ دیکھیں جی، آ گیا ابلیس کی مجلس سورہ 1936. یہ دیکھیں جی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہ شرع پیغمبر جو ہے وہ کیا ہے، کہیں وہ جو ہے نا لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے کہ وہ ہے کیا، اور مسلمان جو ہے نا واپس اپنے کام کو جو ہے نا وہ پہچان نہ لیں. تو ان سب چیزوں کو، ڈاٹس کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا بے حد ضروری ہے کہ کون سا ڈاٹ کہاں جا کے ملتا ہے. ان سب باتوں کو اگر ہم اکٹھا کریں گے تو ہم جو ہے نا اس سارے سینیریو کو سمجھ سکیں گے. جیسے کوئی پزل گیم ہوتی ہے، پکچر چھوٹے ہوتے اخبار میں آتا تھا، اس ڈاٹ کو اس ڈاٹ سے ملائیں، سب ڈاٹس مل گئے تو آپ کو ایک چیز، بلی یا کوئی ریبٹ یا کوئی چیز بنی نظر آتی تھی. سیم گوز فار ہیئر. پوری دنیا میں جو جو کام ہو رہے ہیں ان سب ڈاٹس کو ملائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل مقصد جو ہے سب لوگوں کا وہ کیا ہے. عیسائی، یہودی، اسرائیل والے جو چاہ رہے ہیں
ان سب کا اصل مقصد ان لوگوں کا کیا ہے، اور جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ آج میں آپ کو وہ بھی شعر پڑھ کے تو اینڈ کر دیتا ہوں۔ عام خاص لوگ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی، بہت زیادہ غم بھی شامل ہوں گے۔ یہ واقعہ بڑی عید کے بعد جو کہ گزر چکی ہے اور چھوٹی عید الفطر کی نماز سے پہلے ہوگا۔ ہاتھ سے گئے ہوئے علاقوں کو فتح کر لیا جائے گا۔ بڑی عید گزر چکی ہے اور چھوٹی عید الفطر کی نماز ہونے والی ہے، یہ کچھ 4-5 دنوں میں ہاتھ سے گئے ہوئے علاقوں کو فتح کر لیں گے۔ تو مائٹ بھی پاسبل ہو سکتا ہے یہی چھوٹی عید ہو جس میں یہ سب کام ہو جائے، اور اللہ پاک جو ہے نا اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ہم ہر انسان جو ہے وہ اپنا جو بھی اس نے کچھ پڑھا ہوا ہے، دین پڑھا ہے، دنیا پڑھا ہے، جو دنیا پڑھی ہے، جو کچھ بھی پڑھی ہے، اس کو وہ جو ہے نا اپنا آپ 100% اللہ کے حوالے کر کے تو اس دین پہ لگا دیں۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو آج کا جو میرا کلپ بنانے کا بیسک مقصد تھا وہ یہی پوائنٹ، یہ پڑھنا تھا۔ یہ واقعہ بڑی عید کے بعد اور چھوٹی عید الفطر کی نماز سے پہلے ہوگا، ہاتھ سے گئے ہوئے علاقوں کو فتح کر لیں گے۔ تو ہم سب جو ہے نا وہ دوبارہ سے ری تھنک کریں اپنی تھاٹس کو، اور دیکھیں کہ ہم اس ٹائم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، کہاں لائے کر رہے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے نا یہ دین جو ہے نا اللہ کا، یہ تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے۔ اس میں اگر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں، جو اپنا رول ادا کرتے گا وہ جو ہے نا سرخرو اور کامیاب ہو جائے گا۔ آخری بات کیا کہ میں اس کو ختم کرتا ہوں آج کے ٹاپک کو، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو چڑیا یا کبوتر جو ہے نا وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا بار بار، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا بھی تیرے پانی ڈالنے سے کیا ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ میرے پانی ڈالنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جب آگ بجھانے والوں میں نام لکھے جائیں گے تو اس میں میرا بھی نام شامل ہوگا۔ تو آپ اپنی زندگی کی جو 60-70 سال ہم سب کو عمر ملی ہے اوسطاً، اس میں اپنی اپنی چونچ، اپنے بساط کے مطابق جو ہے نا ہم اپنا اسلام میں حصہ ڈالیں، اس کو قبول کرنا اللہ پاک کی مرضی ہے، وہ اس کو جیسے قبول کرے اور ہمیں جو ہے نا وہ اس کا صلہ دے۔ ہماری زندگی کا مقصد نہ شہرت ہے نہ عہدہ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، صرف اس دین کی سرفرازی ہے۔ میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے غازی نمازی، صرف اور صرف اللہ کا دین بلند ہو جائے، جو کہ ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ کا، میرا، کسی کا بھی اس میں نام آ گیا، ہماری ایفرٹس آ گئیں تو اللہ ہمارا جو ہے نا وہ فائدہ ہو جائے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے جو ہے نا وہ میں اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت جلد ملیں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔